اور میرے دوستو، ختم نبوت پر ہمارے اکابرین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ میں باقی چھوڑ کے بالکل ماضی قریب سے بات کرتا ہوں، جن کو ہمارے بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود 1974 کی اس اسمبلی کے ممبر ہیں جس اسمبلی نے قومی اسمبلی میں بل پاس کیا ہے کہ قادیانی بے ایمان ہے۔ اور میرے دوستو، اس وقت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہزارہ سے ممبر تھے، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کا ایک حلقہ تھا، اس سے ممبر تھے، اور باقی علماء بھی تھے۔ ان ہمارے علماء کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک پیج پہ لائے، اور ایک پیج پہ رکھ کر پوری امت کی طرف سے فیصلہ دلوایا کہ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، جو آخری نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہوا 1974 کی اسمبلی میں، جو 3 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ 22 مئی 1974 کو یہ مسئلہ اٹھا جب قادیانیوں نے نشتر کالج کے طلبہ پہ حملہ کیا، اور 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے 8 دن پہلے ہی مسئلہ حل کیا تھا، 7 کو تو صرف اناؤنس ہوا ہے۔ یہ کوئی 28 اگست کے سم تھنگ مسئلہ حل ہو گیا تھا، مئی، جون، جولائی اور اگست میں فائنل ہو گیا۔ تو اس وقت ان تمام لوگوں نے اس پر مشترکہ کاوش کی، اور صرف یہ نہیں کہ قادیانی کافر ہے جی لکھ دو، ان نے پوری ترتیب رکھی کہ قادیانیوں کو بلاؤ، وہ آئیں، ان سے بات کرو برسر اسمبلی، ان کو کہو آؤ اپنے کفر کو اسلام ثابت کرو۔ تو قادیانی 2 گروپ ہیں مشہور، ایک ہے قادیانی لاہوری گروپ، ایک ہے قادیانی مرزائی گروپ۔ تو لاہوری گروپ کا جو صدر تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالکریم، اور اس وقت جو قادیانی مرزائیوں کا صدر تھا اس کا نام تھا مرزا طاہر۔ ان دونوں کو بلایا کہ کہیں یہ نہ کہیں جی سارے فلانے فیل کے آلے کو تو نہیں وے سدا، للو پنجو چھوٹا وڈا جو ہے سب کو بلایا، سب کو بلایا، اور اسمبلی میں وہ بیٹھے۔ 13 دن بحث ہوئی ہے، 28 میٹنگز ہوئی ہیں، 96 گھنٹے اس پر سوالات و جوابات کی پوری نشست ہے۔ 5 جلدوں میں حضرت مولانا اللہ وسایا، اللہ پاک ان کو مزید سلامتی عطا فرمائے، ان کی کاوش سے 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس قومی اسمبلی کی کارروائی، اس میں آپ پڑھیں کہ ہمارے اکابرین کی محنت کتنی ہے، کیا سوال، کیا جواب، کیا پوچھ، ایک ایک مسئلے پہ حل کیا۔ حالانکہ جو مرزائی تھے نا تھمے والی کے دوستو، وہ شکل مسلمانوں والی وہ بنا کے آئے تھے جو ہمارے علماء پریشان ہو گئے۔ سر پہ پگڑی، ماتھے پر کلمہ طیبہ کی پٹی، ادھر حمائل شریف، قرآن شریف لٹکایا ہوا، سفید جبہ کبہ، اللہ 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 کر کے آئے۔ اللہ کا نام آتا تو ہاتھ باندھ کے کہتے جل جلالہ، حضور پاک کا نام آتا ہاتھ باندھ کے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ اس مسئلے پہ ہم بہت پریشان ہو گئے کہ ہیں تو بے ایمان حضور کا دشمن، لیکن انہوں نے چہرہ ایسے بنایا، اور اسمبلی کے لوگ ہیں بہت سادے، ان کو دین کا علم نہیں ہے، وہ کہیں بھٹک نہ جائیں کہ اصل مسلمان تھے یہ شکل ہے، کہیں مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن نہیں، اللہ نے مدد کی جب ان نے حوالہ جات پیش کیے اور مرزا قادیانی کا کفر پیش کیا، اور اس کی غلاظت اور شدت کے حوالہ جات ہمارے اکابر علماء نے پیش کی اور بتایا۔ مرزا یوں گالیاں دیتا تھا، مرزا یوں کفر بکتا تھا، مرزا حضور پاک کی نبوت کا دشمن تھا، مرزا نے یوں 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 پوری ڈیٹیل دی۔ تو پھر اس کے بعد اسمبلی کے لوگوں نے کہا ہو یہ تو کتے کا گوشت بیچ رہے ہیں بکرے کے نام پہ، یہ تو کسی گدھے کا گوشت بیچ رہے ہیں گائے کے نام پہ، یعنی اسلام کے نام پہ کفر بیچ رہے ہیں۔ تو پھر ان کی لوگوں کی آنکھیں کھلی۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ جب حوالہ جات پیش ہوئے اور ان کے پاس جواب نہیں تھے، اور مرزے کے جھوٹ سامنے آئے، اور یہ سوال جواب ہوتے رہے، کوئی جواب ڈیفینڈ نہ کر پائے، تو پھر جب ووٹنگ ہوئی، اس وقت غالباً 128 ممبر تھے قومی اسمبلی کے کل ممبر، ایک ممبر ایسا نہیں تھا جب ووٹنگ کے لیے ہاتھ کھڑا ہوا کہ وہ ہاتھ حضور پاک کے تحفظ میں نیچے کرتا، سب کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اور میرے دوستو، یوں اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ یہ ہے ختم نبوت، اس پر ہمارے اکابرین کی محنت ہے۔ میں اسی عنوان پر ایک بات کرتا ہوں، یہ 2-3 علماء آپ نے اسمبلی میں بھیجے تھے، انہوں نے کایا پلٹ کے رکھ دی ہے، مرزائیوں کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ اگر یہ اسمبلی جمعیت علماء کے علماء سے بھر جائے تو آپ مجھے بتائیں کیسے کفر بھاگے گا۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے، مولوی سے صرف یہ پوچھیں گے شریعت کتنی نافذ کی ہے، ووٹ دیتے وقت اپنے وڈیرے کو ووٹ دیں گے، ووٹ دیتے وقت اپنے چودھری کو ووٹ دیں گے،
ووٹ دیتے وقت اپنے سرمایہ دار کو ووٹ دیں گے، ووٹ کے وقت جمعیت یاد نہیں ہے. کوئی خراب بل آ جائے، کوئی 2 نمبری آ جائے، جمعیت کتنے اج تو کنے ووٹ دیتے نے، تیرا کیا حق ہے پوچھنے کا. لیکن سلام ہے ہمارے علماء کو، مختصر افراد کے باوجود بھی ان لوگوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. یہ پرسوں کی بات ہے. قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا جو ٹرانسجنڈر بل آیا ہے اس میں خسروں کے حقوق ہیں ان کو دو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو 2 نمبری شک ہے نا، کفری شک، اگر اس کو آپ رکھو گے تو اس حکومت کا بچنا پھر میری وجہ سے نہیں ہوگا، میں نے ہٹ جانا ہے. اور اگر مولانا ہٹ گئے تو 1 ووٹ پر قائم رہنے والی حکومت سے 14 ووٹ ہٹے تو بچ کے دکھائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 1 2 3 ہفتے کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس اسلامی بل لا کر ہم اس 2 نمبر بل کو اڑا کے نہ رکھ دیں، آپ ہمیں اسلامی سیاستدان نہ کریں. لیکن یہ علماء کرام کی محنت ہے، اس پر مسئلہ نہیں ہے. بل تیار ہو چکا ہے، شیوخ الحدیث علماء مفتیان اس کو دیکھ رہے ہیں. جس وقت یہ نظر ثانی نظر ثالث مکمل ہوئی ہم نے قومی اسمبلی میں اس کو پیش کر دینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ببانگ دول پاس کرانا ہے. ورنہ تو ہمارا وہاں پر بیٹھنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے نا یار. فائدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہم تحفظ نہ کر سکیں، لیکن یہ تب ہے جب علماء کرام کے ساتھ آپ یوں تعاون کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ٹھہریں گے. آج ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف بات بھی کر رہی ہے. پریس کانفرنس ابھی 2 گھنٹے پہلے مولانا خیر المدارس ملتان میں تھے، مولانا فرمان نے اس پر پریس کانفرنس کی ہے. میں حیران ہوں جو باقی جماعتوں والے ہیں وہ ذرا اپنی قیادت کو تو کہیں تم بھی تو بات کرو. ادھر دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سارے مولوی سے پوچھتے ہیں. جو ریاست مدینہ کے نام پر ہمیں جو ہے نا سب کچھ کر کے گیا، ان سے کوئی نہیں پوچھتا بھی یہی ریاست مدینہ ہے جو آپ نے کہہ دیا جو لڑکا کہے میں لڑکی بننا چاہتا ہوں لڑکا بن جائے. اور چیف جسٹس کے پاس ایک لڑکا گیا، انہوں نے کہا جی میں لڑکی ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے خرچی ہوتی ہے. اس نے کہا آدھے پاکستان کو خرچی ہوتی ہے، پھر آدھا پاکستان ران بڑھ بجے آدھے پاکستان کو سرکار مچا پیا تو نسا. عجیب معاملہ ہے، دنیا میں 2 نمبری قانون آ گئے اور وہ بھی ایسے نام کے اوپر انشاءاللہ تعالی یہ پاس نہیں ہوگا. تو یہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے علماء نے کیا.